بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر پر میں ہوں مرزا شفیق۔ سچ کے ساتھ سچ کہنا، سچ سننا، سچ سن کر برداشت کرنا، سچ کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ایک مشکل ہی نہیں، حالات حاضرہ موجودہ دور میں ایک نہایت ہی کٹھن کام ہے، لیکن میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں سچ کہنے کی توفیق میں ہو، سچ کے ساتھ کھڑا رہنے کی ہمت ہو۔ اور جو میرے مہمان ہیں، متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین جناب سردار شوکت علی کشمیری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور انہوں نے حق کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑا رہ کر جو صعوبتیں برداشت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، وہ کم از کم مجھ ناچیز جیسا بندہ جو ہے وہ بیان کرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ انہوں نے جدوجہد کی، زمانہ طالب علمی سے، اس کے بعد جب انہوں نے بحیثیت قانون دان پریکٹس کی، تب بھی انسانی حقوق کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا وہ ہے جو حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو رب میرا معاف کر سکتا ہے، رب میرا معاف کرے گا، رب ہمیں وہ جو ہم سے وعدے کیے وہ پورے کرے گا، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ میرا رب کہتا ہے کہ تیرا اور انسانوں کا معاملہ جو ہے یہ تو خود ہی نپٹا لے۔ اور اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ سچ کا ساتھ دیں، انسانیت کا ساتھ دیں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں، جابروں کے خلاف، قابضوں کے خلاف، غالبوں کے خلاف۔ اور پھر دوسری بات، میں نے پچھلا جو پروگرام شروع کیا تھا اس میں کہا تھا منافقت، اور منافقت کی انتہا بے شمار قسمیں، صرف یہی منافقت نہیں کہ دین کے ساتھ بندہ اندر رکھے، کچھ منافقت ہو اور میں آپ کے ساتھ اظہار دوستی رکھوں، اندر سے دشمنی رکھوں، یہ بھی منافقت ہے۔ اور پھر خاص کر آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ پاکستان کے حالات حاضرہ، سیاسی پس منظر اور کشمیر کے بدلتے حالات، سیاسی صورتحال اور مختلف دوسری چیزیں ہوں گی۔ تو عاصمہ جہانگیر محترمہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر تم جرنیلوں کی کرپشن کا تمہیں پتہ چل جائے تو سیاستدانوں کو فرشتہ سمجھنے لگو گے۔ تو شوکت کشمیری صاحب سیاستدان ہے، لہٰذا میں بھی انہیں بھی، کیونکہ ابھی پھر میں فرشتہ ہی سمجھوں گا، کیونکہ بقول عاصمہ جہانگیر اور میری ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی 1998 میں، اس کے بعد پھر ایک ہوئی، تو وہ انتہائی عظیم انسان تھی انسانی حقوق کے لیے۔ اور وہ اس لیے بات ہوئی کہ K2 پر جانے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ آج کل ہماری جو ادارے ہیں وہ بڑی لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بیچارے جو گم ہوئے، تو پتہ لگا ہے کہ وہ $72,000 بنتا ہے تقریباً جو وہ ٹیم سے لیتے ہیں، تو اس لیے کوئی مفت نہیں کر رہے۔ چلو اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید توفیق دے ایسے کام کرنے کی۔ تو جو پاکستان کے سیاسی صورتحال ہے، وہ جو الیکشن سینٹ کے ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور شوکت صاحب سے میں اس کے بارے میں ساری ان کی جو قانونی معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ مجھے آج ایک شعر یاد آ رہا ہے، اج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچ بول تے پھر کھول کتاب عشق دی، پھر اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی، تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تے وارث شاہ نو کہن، اٹھ درد بندیاں دیا دریا رٹ، دیکھ اپنا پنجاب۔ آج پنجاب باہر نکل آیا ہے، وزیر آباد میں مریم نواز شریف کا ایک بہت بڑا شو ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ریفرنڈم ہوتے ہیں۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے مہمان جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب کی طرف سے، کہ باتیں تو ان کی سننے والی ہوں گی، میرے تو بس دو چار ایسے تمہیدی کلمات ہوتے ہیں۔ جناب میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت مہربانی جناب۔ بڑی آج 3-4 دن کے بعد آپ کو وقت، اور ہمارے جو معاملات تھے وہ میں نے ناظرین سے پہلے بھی مدد کی ہے، 2-3 منٹ پہلے بھی میں نے کہا جی کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا وہ جو مسئلہ ٹھیک ہو۔ ہمیں کچھ اپنی ذاتی معاملات ایسے ہیں، ہمارا ایک بچہ بیمار ہے، ہم اس کے لیے بھی بہت آگے پیچھے تک و دو کر رہے ہیں، اور شوکت صاحب بھی بڑے بیزی ہیں اس معاملے میں، تو اس لیے ہمارے 2-3 دن پروگرام لیٹ ہو گیا۔ جناب بات آج ہم کرتے ہیں شروع کشمیر سے تھوڑی سی، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے گوانڈیوں کی طرف۔ پیچھے مظفر آباد میں انسانی حقوق کا معاملات یہ ہیں کہ ہمارے ایک وہ خود مختار کشمیر کے حامی یا قوم پرست ہیں مجتبیٰ بانڈے صاحب، ایک
ان کو رات کو گھر میں داخل ہو کے ایک دوست تھے ان کے وکیل، ان کے گھر میں دروازہ توڑا، ان کو کچھ غیر سول کپڑوں میں تھے، کچھ پولیس کے ورد ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد جب لوگوں کا شور پڑا 2-3 گھنٹے کے بعد ان کی گرفتاری ظاہر کر دی. اور اس کے بعد شوکت صاحب جو سب سے بڑی میں مذمت کرتا ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں کہیں گے. اور اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان کا انٹرنل. یہ جو پرسوں چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کسی بھی ان کی جو روسٹرم لگی وہ کسی بھی بینچ کا ممبر نہیں ہے ابھی، کیونکہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ان کو کہا کہ آپ کوئی بھی کیس نہیں سن سکتے. اور اس کے بعد جو یہ 2 سوال میں آپ کو اکٹھے کر دیے اور تیسرا سوال پھر بعد میں کروں گا، آپ سے آپ کی رائے پوچھوں گا. یہ مجتبیٰ بانڈے صاحب کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہوا، اور اس کے بعد یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا مسئلہ، اس میں قانونی طور پہ کسی جج کو، میرا خیال ہے میں کل پڑھتا رہا کہ آئین پاکستان میں کہ کسی جج کو آپ کام کرنے سے نہیں روک سکتے. پہلے تو بہت شکریہ. جہاں تک بانڈے صاحب کا تعلق ہے، جس دن 11 فروری کو وہ مقبول بٹ شہید کا دن منا رہے تھے، کوئی ریلی نکالی جی، اور اسی شام کو رات کے 2-2:30 بجے کے قریب انہیں کچھ سادہ کپڑوں میں اور 2 پولیس والے تھے جی، جو اٹھا کے لے گئے. اور صبح 10 بجے تک تو پولیس انکاری رہی کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، لیکن بعد ازاں چونکہ عینی شاہدین بھی موجود تھے تو پھر تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں جی ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. وہ طالب علم رہنما ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے، جی، اور ایک انقلابی نوجوان ہیں. تو ان کی گرفتاری کی تو خیر مذمت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے جی، کہ ان کو تو بیسیکلی رات کے اندھیرے میں اغوا کیا گیا اور شاید ان پہ تشدد بھی ہو رہا ہوگا. تو یہ تو سلسلہ جو ہے وہ برسہ برسے جاری ہے. وہاں کئی لوگ ہیں جو نیلم سے، کوٹا سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے وہ غائب کیے ہوئے ہیں. ادھر آپ کے کوٹلی سے. جی. تو آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہاں یہ ہے کہ جس وقت ایجنسیاں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں تو ان کے ورثاء کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس پہ زیادہ شور شرابہ کیا تو پھر آپ کو ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملے گی. تو کئی ایک لوگ جو ہے وہ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ شاید کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور کسی وقت جو ہے نا وہ ان کو رہائی نصیب ہوگی، اور کئی لوگ جو ہے وہ اس آس میں کہ وہ واپس آئے گا ان کا عزیز، اور وہ آتا نہیں ہے اور اس کے پیارے چل بستے ہیں. مجرمانہ جو غفلت ہے وہ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر کے ان پارٹیوں کو جن کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ پرو پاکستان پارٹیاں، ان پارٹیوں نے کبھی بھی آزاد کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ خواب میں بھی احتجاج نہیں کیا، اور ہمیشہ برسہ برسے وہ ایک ہی تبلیغ اور ایک ہی وفاداری کا سبق پڑھا رہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی جو مزاحمتی تحریک ہے وہ قوت نہیں پکڑ سکی کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو آزادیاں ملیں، انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہو. اور یہی حال ہماری جوڈیشری کا بھی ہے. آزاد کشمیر کی جوڈیشری بھی جو ہے نا ججز وہ ہمیشہ دباؤ میں رہتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا
ایک صحافی ہیں جو برطانوی نژاد ہیں، برطانوی سٹیزن ہیں، راجہ تنویر صاحب، راجہ تنویر صاحب. تو ان کی پھر تاریخ پڑ گئی ابھی. اور ان پہ بھی تاریخی، حالانکہ ضمانت جو ہے وہ بیسیکلی یعنی کسی بندے کو جیل کے اندر رکھنا بغیر کسی اس کے، یہ سزا ہوتی ہے. ویئر ایز کہ قانون کی نظر میں بیل جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ تاکہ بندہ جو ہے وہ اپنے مقدمے کو بہتر طریقے سے لڑے، اپنے وکلاء سے مشاورت کرے. اور لیکن وہاں چونکہ حالانکہ وہ منظر جو ہے وہ سبھی لوگوں نے دیکھا، وہ وہاں ویڈیو بن رہی تھی، لیکن اسی طرح کے جھوٹے سچے گواہ انہوں نے کھڑے کر کے، تو مقصد صرف ان کا یہ تھا کہ راجہ تنویر کو زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ رکھا جائے. جی. اور ایک تماشا لگا ہوا ہے بیرز کہ بیل تو جو ہے وہ جنہوں نے قتل کیا ہوتا ہے ان کی بھی ہو جاتی ہے 2 سال کے بعد. تو ٹھیک ہے. انہوں نے تو کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں ہے. اور پاکستان کا جھنڈا لگانا یا جھنڈا اتارنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی قانون کے اندر کوئی ایسی کوئی سزا رکھی ہوئی ہے. اور جو کوئی اگر جرم فرض کرے آپ بنائیں بھی جس کی سزا 3 سال سے کم ہو، تو وہ تو ایز رائٹ جو ہے وہ ضمانت. ملزم کا بنتا ہے کہ اس کو ضمانت ملے. تو آپ اسی سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جو سو کارڈ، جس طرح ایک سو کارڈ گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے جی. جس کا رول ایک پپٹ گورنمنٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس نہ تو کوئی کسی قسم کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ بھی ایک کالونیل نیچر کا ہے، جہاں ججز جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ایک طرح کی انگیجمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو ایک آس میں رکھتے ہیں کہ شاید جج صاحب کا ضمیر کسی وقت جو ہے نا وہ جاگ جائے اور وہ کسی کو کوئی ریمیڈی دے دیں. ہاں جہاں کہیں زمینوں کا، بلکہ سول نیچر کے کیسز میں بھی عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی جو ہے انفلوئنشل کس طرف ہے. تو یہ تو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس 21ویں صدی میں یہ واحد خطہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی بہت پسماندہ، ججز بہت ایک کالونی کے جو جج ہوتے ہیں، جو ایک کالونیل سسٹم کے تحت جو ہے وہ جوڈیشری کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے ایک بااختیار ہوں گے یا ان کو اختیار. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا موقف جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے. بلکہ کل ہی یعنی 11 تھنک 5 فروری کو جی. جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کوٹلی میں کہا کہ بھئی جب کشمیری فیصلہ کر لیں گے تو ہم پھر بھی کشمیریوں کو یہ رائٹ دیں گے کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہم زور زبردستی سے انہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زور زبردستی تو یہی ہے کہ اور راجہ تنویر احمد کا کیس جو ہے وہ تو زور زبردستی کی ایک زندہ مثال ہے کہ ایک شخص نے، وہ بھی کوئی سرکاری بلڈنگ نہیں، مقبول بٹ کے نام سے ایک چوک تھا ڈڈیال میں، وہاں جا کے تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا. اب ظاہر ہے کہ مقبول بٹ کے نظریات جو ہے وہ یہ تھے کہ وہ ایک خود مختار کشمیر چاہتے تھے اور ریاست جموں کشمیر کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے. تو ان کی اس یادگار پہ جب جھنڈا لگایا تو لوگوں نے احتجاج کیا، پہلے وہاں بھوک ہڑتال ہوئی، ایک لمبا بیٹھے رہے وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر پاکستان کے جھنڈا لہرانے کی لیگل اور مورل جو ہے وہ کیا دلیل ہے،
تو اور پھر یہ ہے کہ جب ایکٹ 74 کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دو قومی نظریے کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کوئی اپنی آزادی کی بات نہیں کر سکتا، اپنے ریاست کی سالمیت کی بات نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ بے شمار جو رائٹرز ہیں جنہوں نے کشمیر پہ کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابوں کو کنفسکیٹ کر دیا گیا ہے، اور ہجیرہ کے مقام پہ تو ریاست جموں کشمیر کا جھنڈا بھی جو ہے نا انہوں نے اس کو وہ کیا ہے، تو تمام مطلب یہ ہے کہ کتابیں جو ہے وہ انہوں نے ان پہ بینڈ لگایا ہوا ہے، اور کوئی آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ، گلگت بلتستان میں تو جو بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو شیڈول 4 میں ڈال دیتے ہیں، جی جی تاکہ اس کی زبان بندی بھی ہو اور اس کی فریڈم آف جو موومنٹ ہے وہ بھی ریسٹرکٹ کی جائے۔ تو یہ لکھنؤ۔ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نعروں میں تو بہت بلند بانگ اس کے دعوے بھی ہیں اور نعرے بھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ایریاز ان کے زیر انتظام ہیں، جو ان کے اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے، وہاں کے لوگوں کو کسی قسم کا حق کی آزادی نہیں ہے، اور نہ تو فریڈم آف ایسوسیشن ہے، کہ جو پارٹیاں ہم لوگوں نے بنائی ہے تو ایکٹ 74 لگا کے ان ساری پارٹیوں کو ایک پولیٹیکل پروسیس سے ہی باہر کر دیا گیا ہے۔ یہ جو 14ویں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، ویسے بھی پہلے بھی جو ایکٹ 74 جو ہے، جو 1974 میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے سروں پہ مسلط کیا گیا، تو اس میں ایسی وہ تمام پارٹیاں جو نظریہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالف ہیں، ان کو کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت لیگلی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی پولیٹیکل سپیس ہی نہیں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور ان کے نعرے جو ہے اور ان کے دعوے وہ الگ ہیں، اور پریکٹیکلی جو قانون بنائے ہوئے ہیں وہ کالونیل عہد کے ہیں، جس میں زور زبردستی سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستانی بنایا جاتا ہے، اور ایک ایسی کلاس انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے کہ جو ایسے ہی دعوے کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سکندر حیات خان صاحب جو ہے وہ جس وقت نون لیگ میں شامل ہوئے تو اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے کیا کہتے تھے، اور اب جب نون لیگ چھوڑ کے تو دوبارہ مسلم کانفرنس کے ساتھ رجوع ہوئے تو اب ان کے دعوے کیا ہیں، اور سارا پاکستان مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مطلب ان لوگوں نے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک مذاق بنوا کے رکھ دیا ہے، اور یہ ان کی جو ضمیر ہے، ان کے جو وہ ہے، وہ اسلام آباد کی کرسی کے ساتھ جو ہے نا وہ جھولتے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک قومی کردار نہیں پیدا ہو رہا ہے، تاریخ کا علم لوگوں کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر لوگوں کو جغرافیہ تک نہیں پڑھایا جاتا کہ ریاست جموں کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے، ریاست جموں کشمیر کتنی پرانی ہے، اور جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے وہ انتہائی فرقہ وارانہ اور بدترین قسم کے تعصبات پہ مبنی ہوتا ہے، جس میں یعنی دوسرے مذاہب کی بدخوئی کے علاوہ اور اس نصاب کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارا طالب علم جو ہے وہ جو نونہال ہے وہ ایک خاص قسم کی مینٹلٹی لے کے پیدا ہوتے ہیں، پھر کالجز میں جا کے یا کچھ دیگر جو طلباء تنظیمیں ہیں جیسے این ایس ایف ہے یا کے این ایس او ہے یا دیگر تنظیمیں، وہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا شعور سے ان کو مسلح کرتی ہیں، ان کو اپنے وطن کا تشخص کا احساس دلاتی ہیں، لیکن پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کلچر کی پروٹیکشن کر سکے ہیں، وہ اپنے زبان کا دفاع کر سکیں، وہ اپنی تاریخ کا دفاع کر سکیں، وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی تحریک شروع کر سکے، اور یہ ساری زندہ حقیقتیں ہیں، اور ایک ایسا فارمولا اور ایسے حکمت عملی اختیار کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ولنٹیئرلی اپنا وطن چھوڑنے پہ، ہجرت پہ جو ہے وہ مجبور ہیں، چونکہ روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے دن بہ دن وہاں وسائل کو جو ہے نا وہ سمیٹ دیا گیا ہے، اور وہ بالادست طاقتوں کے ہاتھوں میں وسائل سارے آگے ہیں، جس کی وجہ سے عمومی یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے مئو نے صرف پردیسی بچے پیدا
کیے 47 کے بعد. تو یہ بہت ہی بری حالت ہے. اور ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جن کو اغوا کیا گیا ہے مختلف ادوار میں ان کو رہا کیا جائے, مسنگ پرسنس کو جو ہے وہ رہا کیا جائے, اور جتنے بھی جو سیاسی لوگوں پہ مقدمات بنائے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں, کیونکہ ان کا کوئی بیسس نہیں ہے. اور پاکستان کم از کم اپنے وعدوں کی پاسداری کرے, ورنہ اگر بلوچستان میں تحریک چل سکتی ہے, دیگر جگہوں پہ چل سکتی ہے, تو یہاں بھی ایک ایسی تحریک چلے گی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو خون ہوگا. اور اس وقت تک آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں, جو پاکستان کو صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سیمیناروں کے ذریعے, ریلیز کے ذریعے اور جلسے جلوسوں کے ذریعے متنبع کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق بحال کر دو, یہاں کسی نے جو ہے وہ مسلح تحریک کی طرف نہیں گئے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جانا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو ہے پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو, گلگت بلتستان کے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے, اور اکا دکا لوگوں کو وہ خرید خرود کے ان کو جناب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ریاست اخلاقی طور پر کہاں پہنچ گئی ہے کہ کوئی ایک لڑکا کسی ایک پارٹی کے اندر جاتا ہے, اس کے اختلاف ہوتا ہے چھوڑو, اور وہ اس کو اتنا بڑا سکنڈل بنا کے تو پاکستان کا پورا میڈیا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ دن رات پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی ہم نے بڑی تیر مار لیے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کتنی کمزور اور اخلاقی طور پر کتنے بحران کا شکار ہے. اور اس میں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا وجود کا بھی ایک بحران آئندہ آپ کو نظر آئے گا. تو سو دیٹ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, جو سیاسی کارکنان ہیں, ویدر وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں. اور جہاں جہاں بھی کوئی ایکشن کمیٹیاں, امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, تو ان سب کو سپورٹ کیا جانا چاہیے, اور بروٹل فورس استعمال کر کے ان پہ یہ جو لاٹھی چارج اور آنسو گیس جو ہے وہ دینے کے بجائے ان کو سستا آٹا دیں, ان کے دکھوں کا مداوع کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اور پاکستان اپنے داغوں میں خود ہی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. جہاں تک آپ نے پاکستان کی بات کی ہے, ایک بات تھوڑی ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. سوری, آپ نے فرمایا جغرافیہ پڑھایا نہیں جاتا. ایک بڑے منسٹر تھے, ہمیں نام نہیں لیتا ان کا, بڑے بڑے منسٹر تھے, یہاں پہ بھی آتے رہتے تھے. تو مجھے یہاں پہ سوئس میں ان سے ملاقات ہوئی, کھانا کھایا, کہنے لگے جی ہم تو آپ کو پتا ہے کہ اپنی زندگی وقف کر دی ہے بس مسئلہ کشمیر کے لیے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہے, وہ ہمیں پروموٹ کر رہا ہے. میں نے کہا جی بات سنے, مجھے یاد نہیں آ رہا یہ آزاد کشمیر میں ضلع کتنے ہیں, یہ اس طرف تحصیلیں نہیں میں نے پوچھی, وہ 29 لیکن ضلع پوچھے. تو انہوں نے ایک دفعہ اگنور کیا. میں نے پھر سوال ایسے آگے پیچھے کر کے پھر ان کے ساتھ جگت لگائی. کہنے لگے میرا خیال ہے تہاڈا میرپور تے کوٹلی, مظفر آباد تے راولا کوٹ. میں کہا جی یہ تو تھوڑے نہ ہو رہے. کہنے لگے یقین کریں میں نے کوئی نہیں پتا, میں نہ ہی نہ دے سنے. میں کہا انہوں نے بندہ ان سے کیا پوچھا کہ آپ مقبوضہ کشمیر جو اس کے ضلع کتنے ہیں, ان کو نہیں پتا ہے, تحصیلوں کا نہیں پتا, جیوگرافیہ کا نہیں پتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے ہماری کہ یہ جو منصف ہے نا ہمارے اوپر, جن کے آپ نے بات کی پہلے, عدالتیں ہماری, وہ کہتے ہیں فیصلہ منصف کا باعث توہین عدالت, میں کچھ کہہ کے توہین عدالت نہیں کرتا. ان کے فیصلے جو ہیں یہ لکھے لکھائے پتہ نہیں کدھر کدھر سے آتے. اب ان کے ساتھ آپ لوگ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیا ان کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں. انہوں نے تو ہمیں وہ میرا خیال ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا جو پہلے, جس نے وہ گرم مسالے کے حساب سے تجارت کی تھی, تو پورے برصغیر کو اپنا بنا لیا تھا. انہوں نے بھی ہمیں میرا خیال ہے کوئی نہ آٹا دے کے نا, تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آٹا کون سا مفت دے رہے ہیں, مطلب یہ کہ جو پاکستان میں اگر وہ اس سے دگنی قیمت جو ہے نا وہ وہاں وصول کی جاتی ہے, اور ٹرانسپورٹ کے اور پتہ نہیں کیا کیا خرچے ڈال کے, تو وہ تو اب لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہے, ان میں یہ استطاعت ہی نہیں رہی ہے کہ وہ اب
دو وقت کی روٹی کھا سکیں. یہ تو باہر جو لوگ ہیں وہ بیچارے اپنے ورثہ کے لیے جو ہے وہ پیسے بہیتے ہیں. تو لوگ ادروائز اگر ایک مہینہ کا وقفہ ہو جائے تو وہاں تو لوگ ڈاکٹر صاحب اگلے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال درمیان میں آ گیا ہے بس میرے ذہن میں. یہ جو حکومتیں اسلحہ خریدتی ہیں یا جو وہ تحفظ کے لیے اپنے جو ہوتا ہے یہ کس کے لیے خریدتی ہیں؟ اپنی عوام کے تحفظ کے لیے یا کس لیے؟ اسلحہ وسلح یہ دوسرا تیسرا سارا کچھ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ میانمار میں بھی وہ اسلحہ خریدتے ہیں نا. جی 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 جی. اور پاکستان میں بھی اسلحہ خریدتے ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے عوام کو فتح کیا اور انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے ہی عوام کو فتح کیا ہے. تو ان باقی ملکوں کے تو فوجیں شاید ہے اپنے ملکوں کے تحفظ کے لیے اور کسی بھی ایمرجنسی یا کسی حملے کی صورت میں اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے. لیکن جو پاکستان کے لوگوں کا تو تجربہ ہے اور میانمار کے لوگوں کا تجربہ فوجوں کے بارے میں ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسلحہ خریدتے ہیں اپنے جو ہے وہ اس کو کرنے کے لیے. لیکن وہ تو صرف اس طرح اندرونی باتیں. کل وزیر داخلہ پاکستان نے پتہ ہے کیا بیان دیا سامنے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا کہ یہ جو سرکاری ملازمین پہ ہم نے آنسو گیس برسائی ہے نا اصل میں یہ لاگر میں وہ پڑے ہوئے تھے گوداموں میں ہمارے آنسو گیس کے شیل اور یہ خراب ہو رہے تھے. ہمیں شک تھا یہ کہیں اوور ڈیٹ. ہم نے اس لیے ان کو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو تجربہ کیا ہے. ان سرکاری ملازمین کو مار مار کے بیڑا گرک کیا ان کو عورتوں کو مردوں کو. اور یہ اس کا بیان ہے اور جو اس کے آگے تالیاں بجانے والے میں لعنت بھیجتا ہوں ان کی عقل پہ ان کی سوچ پہ کہ یہ آنسو گیس کے شیل جو اب پاکستانی عوام کی خون پسینے کی کمائی سے دیے ہوئے ٹیکس اور ہم لوگ جو غیر ملک میں کشمیری ہیں ان کے زر مبادلہ سے اور وہ ٹیکس وہ آنسو گیس شیل لے کے آپ اپنی عوام کو بے ہوش کرتے ہیں اور سڑکوں پہ مار رہے ہیں. لعنت ہے اتنا یعنی آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے وہ اپنے عوام کے ساتھ وہی کچھ. دیکھیں جی یہ تو عوام دشمن کردار ہے. بجائے لوگوں کے مطالبات پہ توجہ دینے کے ہمدردی سے انہیں سننے کے اور ان مطالبات کو ماننے کے ان حکومتوں کے پاس جو ہے وہ سوائے ڈنڈے کے اور آنسو گیس کے اور تو کچھ ہے نہیں جو ان کو دے سکے اپنے عوام کو. دینا انہوں نے جو کچھ بھی ہے چونکہ 70% بجٹ تو دفاع کے نام سے یہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے اور سرکاری ملازمین کی جو ہے نا وہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے جو ہے وہ بجٹ میں رقم ہونی چاہیے. تو پاکستان کی جیب میں تو اب اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے تو ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اس مہنگائی کا کوئی مقابلہ کر سکیں. تو بہرحال یہ سرکاری ملازمین پہ آنسو گیس لاٹھی چارج اور ان پہ گولیاں برسانا یہ قابل مذمت فعل ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مطالبات کو جو عوامی حکومتیں ہیں جو عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہیں وہ ان کو تسلیم کرتی ہیں. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ مجبوری بھی اپنے عوام کو بتاتی ہے. یہ عوام تو دنیا کے سارے مفکرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ عوام ہوتے ہیں یہ اکثریت یہ ہمیشہ حقیقتوں کے قریب رہتی ہے. اور جب عوام سے آپ کوئی عقلی بنیادوں پہ بات کریں تو لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. عوام جو ہے وہ کسی آئیڈیلزم کے پیچھے نہیں ہوتے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں سیاسی کارکن ہوتے ہیں جن کو تاریخ کا جو تاریخ کے لیے قربانی دے دیتے ہیں وہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ ہیروز اپنے دماغوں کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان ہیروز کا طرح کا رول پلے کرنا چاہتے ہوتے ہیں. لیکن عوام تو بہت سادہ ہوتے ہیں اور وہ حقیقتوں کے قریب ہوتے ہیں اور میجورٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ حقائق کے مد نظر ہوتا ہے. تو اس لیے عوام کے مطالبوں کو نظر انداز کرنا یا زور زبردستی کے ساتھ پیش آنا یہ تو کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوامی حکومت کا یہ تو رائے امتیاز نہیں ہوتا وہ چاہے کوئی بھی ہو.
آج کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومتوں ہوں، جو اپنے سرکاری ملازمین اپنے بیوروکریسی کے سر پھاڑتے ہو، تو وہ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جب وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ کتنا ایک کیا کام انصاف کر کریں گے؟ پائیں گے؟ اب آتے ہیں اصل مسئلے کو، کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کام کرنے سے روکنا یہ آئین اور جو ایک ججز کے لیے ایک بنا ہوا ہے قانون ان کے فرائض کے انجام دہی کے لیے، یہ روک سکتے ہیں قانونی طریقے سے یا آئینی کوئی طریقے سے یا اخلاقی مطلب؟ دیکھیں، پاکستان میں چونکہ ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتے ہیں، جی، لیکن جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی پاورز نہیں ہوتے، سارے جو ہے وہ ججز ایکول ہوتے ہیں قانون کی نظر میں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی نظر میں، جی، اور سبھی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ محترم بھی ہوتے ہیں۔ جی، البتہ یہ ہے کہ کچھ اختیارات جو ہے وہ چیف جسٹس کو دیے گئے ہیں، جیسے فرض کریں بینچز تشکیل دینا، اور رجسٹرار آفس اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ کیسز کو مطلب یہ کہ ریفر کرتا ہے۔ تو یہ تو انتہائی افسوسناک وہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے ہی ایک کولیگ کو مطلب یہ کہ اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کرے اور یہ کہے کہ ان کے پاس کوئی کیس نہیں بھیجا جائے گا اور ان کو کسی بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور خاص کر کے یعنی یہ وہی ججز ہیں۔ جب نواز شریف کا مسئلہ آیا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے، جی، جی، ہر شخص کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جی، اور آج اسی جج نے یہ کہا کہ جناب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، ان کو استثناء حاصل ہے اور ان کو جو ہے وہ جواب دہ نہیں بنایا جا سکتا عدلیہ میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں تو ججز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اس میں ویسے تو جو سیاسی کارکن ہیں یا جن لوگوں کا تاریخ کا علم نسبتاً زیادہ منظم ہے، تو وہ تو پاکستان کی جوڈیشری کی ہسٹری کو، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان یعنی یہ نیکسس ہے آرمی جنرلز اور اعلیٰ عدلیہ کا اور فیوڈلز کا۔ تو اس میں یہ شاید کئی لوگ ان باتوں کو بلیو نہیں کرتے تھے، تو آج حقائق اتنے ننگ درنگ ہو کے سامنے آ گئے ہیں کہ شاید اب کسی کے پاس اس بات پہ یقین کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہ گئی ہو کہ یہ سارے ججز جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پولیٹیکل ایجنڈا رکھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنرلوں کے کہنے پہ لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، لوگوں کو سیاست سے جو ہے وہ ان کو بار کرتے ہیں، اور زیر بار جو لوگ بھی ہوئے ہیں عدلیہ کے ذریعے، اس میں ججز نے قانون نہیں دیکھا بلکہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند، اور جب کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ عدالتیں انصاف کے بجائے ذاتی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھیں تو اس معاشرے کی تباہی اور بربادی کی کو جو ہے وہ تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ تباہی اور بربادی کی بنیادیں ہیں۔ آپ نے بہت مشہور چرچل کے بارے میں سنا ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو مطلب ہم جنگ جائیں گے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پاکستان کا المیہ یہ ہے، اور پاکستان بحرانوں کا شکار ہی اس لیے ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستان ٹوٹا بھی اس لیے کہ پاکستان کی عدالتوں نے کام نہیں کیا، پاکستان کی عدالتوں نے لوگوں کو انصاف نہیں دیا، اور الٹیمیٹلی جب لوگ انصاف سے مایوس ہو جائے تو کوئی بندوق اٹھا لیتا ہے، کوئی بم پکڑ لیتا ہے ہاتھ میں، کوئی کسی طرف نکل جاتا ہے، کوئی کسی طرف نکل جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان جو ہے وہ مارو یا مر جاؤ کے فارمولے کی طرف جو ہے وہ اس انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے جو معاشروں کو جو ہے وہ کوئی ان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوتا۔
تو پاکستان میں اگر جب کبھی بھی ایک غیر جانبدار مورخ نے پاکستان کے بحرانوں کی وجہ بیان کی کہ پاکستان کیوں بحرانوں کا شکار ہوا، تو اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے فوجی جنرل اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس میں قصوروار ہوگی۔ بحران چونکہ دونوں اداروں کے اندر پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پریویل کرتی ہے، وہ جس وقت چاہیں جس کو غدار بنا دیں، جس وقت چاہے اس کو ہیرو بنا دیں۔ اور یہ مثالیں ہم نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھی ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ یوسف رضا گیلانی کو اقتدار سے بے دخل کیا، یعنی اس وقت اس پہ ایک جبر کے ذریعے ایک فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں اس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا، حالانکہ پارلیمنٹ کی واضح اکثریت اس پہ اعتماد رکھتی تھی۔ اور اسی طریقے سے نواز شریف کے ساتھ بھی یہ کیا، اور کل عمران خان کے ساتھ کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ شاید ان سے بھی کوئی برا سلوک کرے، کیونکہ ان کی پسند اور ناپسند جب ایک ادارہ جو ہے وہ اس قدر باعث ہو جائے، اس قدر اپنے مفادات کا اسیر ہو جائے، غلام بن جائے، تو پھر اس ادارے سے کسی اچھائی کی توقع اگر کوئی ایک بھی فرد رکھتا، ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا، بلکہ جس وقت کسی نے وہ جیسے آج کل ایک ٹرم چل رہی ہے نکے کا ابا والی، کہ ابا حضور نے جب کہا تو ہم ہاتھ جوڑ کے الگ ہو جائیں گے، کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، تو ممکن ہے زندگی کے آخری ایام جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزار لیں۔ لیکن جس کسی نے بھی اصولوں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی، جس کسی نے وہاں سویلین بالادستی کی بات کی، سویلین رول کی بات کی، اور خطے کے وسیع تر مفاد میں سوچنے کی کوشش کی، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پاکستان کے اندر ذلیل ہوا، اس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں عدلیہ اور جنرل یہ نیکسس جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے۔ اور دونوں اداروں کے اندر آپ اگر پاکستان آرمی میں دیکھیں کہ ایک وہ شخص جو جنرل بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ایم آئی کا بھی سربراہ بنتا ہے، پھر آئی ایس آئی کا سربراہ بنتا ہے، محض جنرلوں کی اس اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے فتویٰ یہ جاری ہوتا ہے کہ ہی از ورکنگ فار را، یعنی انڈین ایجنسیز کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو آپ اگر یہ بات بلیو کر لی جائے، یعنی اس پروپیگنڈے کو بائی کر لیا جائے، تو آپ اس ملک کا عالم دیکھیے گا کہ جس کا آئی ایس آئی کا سربراہ، ایم آئی کا سربراہ جو ہے وہ اگر ہے پڑوسی ملک کی جو ہے وہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے، تو اس ملک کے کیا سیکرٹس ہوں گے، تو اس ملک کے کیا یہ تو ایک الزام ہے۔ تو حالانکہ الزام لگاتے ہوئے کم از کم یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ جو الزام ہم لگا رہے ہیں تو اس سے یعنی ان پر کس طرح کے سوالات جو ہے وہ ادارے پہ کتنا اثر پڑے گا، ادارے پہ پڑے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی آج کی 21ویں صدی میں کسی کی فریڈم آف موومنٹ کو پر کوئی قدغن لگانا، یہ تو بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ مجھے کوئی جنرل اسد دورانی سے کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ پہ یہ ہے کہ اس نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی انگیجمنٹ، تو آپ نے یہ جو ٹریک 2 ڈپلومیسی، ٹریک 3 ڈپلومیسی جو ہے وہ کیا تھی، اس میں تو سارے جنرل ہی تھے۔ پاکستان کی طرف سے تو بہت کم سویلین لوگ تھے، باقی تو موسٹلی ریٹائرڈ جنرل ہی تھے جو انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے ڈیفرنٹ ایشوز پہ۔ تو اگر کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنے سے آدمی ایجنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لوگوں کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، اپنے ان کی اپنے احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور کوئی انٹلیکچل ورک جو ہے وہ تو انسانیت کی میراث ہوتی ہے۔ کوئی ادب، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی ادب تخلیق کرتا ہے، تو وہ تو سب انسانوں کی میراث ہوتی ہے، اور اس بنیاد پہ اس طرح کے فتوے لگا دینا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اخلاقی طور پر کتنی گراوٹ کا شکار ہے،
اور کس سطح پہ پہنچ چکی ہے. اور جوڈیشری جو ہے, ہم دیکھیں کہ وہ جو جج جو انصاف کے لیے بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں, تو وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ جی یہ کیس ہم نہیں سن سکتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی کی فریڈم آف موومنٹ کو کرب کرنا, اس پر پابندیاں لگانا, یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ بالکل غلط ہے. ہر شہری کو جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ حاصل ہے. تو لہٰذا فیصلہ اس کے حق میں دینا نہیں چاہتے تھے, تو جج صاحب نے معذرت کر لی. میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ معذرت وہی کرنا جج صاحب ہے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ بڑے آرام سے دے دیا. بے شک جی کسی کے خلاف بھی فیصلہ دے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کیس کو سنتے اور منطقی انجام تک پہنچاتے. اب تو ویسے بھی اس کا اینڈ ہوا تھا, وہ فیصلہ سنانے والے ہی تھے. ابھی وہ فیصلہ سنانے آپ کو وجہ یہ تھی کہ شاید وہ شاید کنونس نہیں تھے جو ان کو ہدایات جاری کی جا رہی تھی, میرا خیال ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ منہ اس طرح کالا نہ کیا جائے بلکہ دوسری طرح کر لیا جائے. تو منہ تو ہر دو صورتوں میں ہی کالا ہوا ہے کہ جب آپ نے معذرت کر دی, یعنی ایک شہری کو انصاف دینے سے آپ نے معذرت چاہی, جبکہ آپ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف مہیا کریں, تو آپ ان جرنیلوں کو جو آپ کو ایک دباؤ ڈال رہے, آپ ان کو نہ کرنے کے بجائے آپ نے جو ہے وہ ایک سائل کو, اپنی عدالت میں آئے ہوئے ایک فریادی کو کوئی ریمیڈی دینے کے بجائے آپ نے اپنے آپ کو اسے کنارہ کش کر لیا. اصل میں شوکر صاحب, ہم جب اسکول پڑھتے تھے, چھوٹے تھے نا, تو وہ پہلے انہوں نے پڑھایا ایک دفعہ کہ زمین گول ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے تھے یہ کیسے گول ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے حالات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی زمین گول ہے, کیونکہ 73 سال سے حالات ایک جیسے ہیں. 68 سال سے سیاستدان ہمیشہ کرپٹ رہے, کرپشن میں ملوث, غدار کہلاتے ہیں, اور محب وطن وہ ہیں جن کے کپڑوں کی دلائی بھی پاکستانی قوم کے ٹیکسز کے پیسوں سے دی جاتی ہے, ہم انہیں محب وطن سمجھتے ہیں. کل ایک لیبیا میں ایک میجر جنرل صاحب تھے ریٹائرڈ, راشد جوید صاحب, ان کو سفیر بنا دیا گیا. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب, وہاں پہ قانون بنایا گیا ہے کہ جو تجاوزات کے جو لینڈ وہ کیا کہتے ہیں اس کو واگزار کرانے والا محکمہ بنایا, اس میں آرمی کے آفیسر جو ہیں ان کو اسپیشل پیکج پہ رکھا جائے گا, کیونکہ وہ چھوٹی عمر میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں ایڈمنسٹریشن کی, اور مضبوط ہوتے ہیں, باڈی میں بڑے فٹنس ہوتی ہے ان کی, لہٰذا ان کو یہ جو پوسٹیں ہیں ان کو دی جائیں گی. اس کے اوپر ٹریڈ یونین جو ہے, لیبر یونین, اس کی کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, انہیں بڑے اعتراض کیے ہیں اور انہیں دھمکیاں بھی دی ہیں ابھی کہ جی نہیں تو ہم پھر ہڑتال کریں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسے ہوگا آگے مستقبل میں. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہو یا ہمارا یہ جو ہم جو زیر کنٹرول ہیں کشمیر, ہمارے ہاں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ان کو بند ہونا چاہیے. انسانوں کی جو بنیادی حقوق ہیں, جو بنیادی ان کی سہولتیں, وہ ان کو ملنی چاہیے. تو یہ ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کو تو میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ کشمیری قوم کو متحد ہونا چاہیے, اور ہمیں متحد ہو کر, وہ کہتے ہیں نا کہ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو, وقت قرب آ پہنچا ہے, جب وقت قریب آ چکا ہے, جب تخت گرائے جائیں گے, جب تخت اچھالے جائیں گے, تاج اچھالے جائیں گے, اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں, اب زندانوں کی خیر نہیں, جو دریا جھوم اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. اب تو کشمیریوں کو تو میں ایک ہی کہتا ہوں کہ جناب کہ متحد ہوں, ہمیں غیر ریاستی جماعتوں کے چنگل سے نکلنا چاہیے. ہمارے ابھی اسی سال میرا خیال الیکشن ہونے ہیں, سردار سکندر یار صاحب نے ٹھیک اپنے 10-15 سال مضبوط فائدے اٹھائے, اور اس کے بعد ابھی دوسری طرف چلے جائیں گے, تو ہم ہماری قوم جو ہے اس کا صرف نام بدنام کرتے ہیں, ہمیں ذلیل کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے علیم صاحب کہ
یہ جو ریاستی اور غیر ریاستی کی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نہ ریاستی ہوتی ہیں نہ غیر ریاستی ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل بلیف کیا ہے, جی آپ کا ریاست کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے, آپ ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کو کیسا معیار زندگی دینا چاہتے ہیں. تو مسلم کانفرنس تو کوئی انقلابی پارٹی ہے, اور اس نے تو ریاست کے تشخص یا ریاست کے دفاع کے لیے تو نہیں کام کیا, بلکہ وہ تو 1947 سے پہلے بھی اس نے ایک سہولت کاری کی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کے جو اباء ولین ہیں چودھری غلام عباس صاحب کو, ان جی کو تو اپارا میں ان کا مزار ہے, جی اور مسلم کانفرنس نے یہاں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بنیادی جمہوریتوں کے لیے, کوئی انسان کے لوگوں کے رائٹ آف ووٹ کے لیے, کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے کبھی بات نہیں کی ہے. جی بلکہ سردار قیوم صاحب کا ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے جو ایک دفعہ انہوں نے زی ٹی وی کو دیا, جی اور اس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری جو ایکٹ 74 کے اندر یہ ساری شکیں جو ہے وہ میں نے ڈالوائی. اچھا, یعنی تو یہ جو ریاست کو قابو کرنے والی. ہاں, تو وہ جو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ عجیب لیڈر ہیں کہ دنیا میں جو رہنما ہوتے ہیں قوموں کے, وہ اپنے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اختیار چاہتے ہیں اور خود کو بااختیار بناتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں, اور آپ وہ ہیں کہ جو اپنی قوم کو زور زبردستی اور ایسے قوانین کے سہارے ان کو باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں جس سے کہ ان کی فریڈم آف ایکسپریشن, ان کی فریڈم آف ہر نوع کی فریڈم جو ہے وہ سپریس ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان رہنماؤں کا, میں بہت یقین جانیں کہ سب کے احترام کے باوجود اگر میں جب نظر ڈولاتا ہوں, یعنی پاکستان کے اندر بھی جتنی بڑی تحریکیں چلی ہیں لوگوں نے اپنے رائٹس کے لیے, اس کا اشر اشیر کیا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ان مطالبوں کو پر بھی اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آزاد کشمیر کے اندر ہے غور کر کے کوئی ایک مطالبہ ہی دہرا دیتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ٹوٹلی ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ سیاسی کارکن بھی جو ہے وہ ایک سرونٹ مینٹلٹی کہ ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کو سرو کرنا ہے, جی انہوں نے کبھی اپنے عوام کے کسی بنیادی مطالبے کو پیش نظر نہیں رکھا. جو کوئی چھوٹی موٹی رائٹس کی جو موومنٹ ہے وہ جو کمپریسڈ پارٹیاں کہلاتی ہیں یا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتی ہیں کہ بھئی ہمارا ملک جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ہے اور یہ آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے, ان پارٹیوں کے زعماء نے کم از کم مطلب یہ ہے کہ رائٹس کے کسی نہ کسی تصور کو اجاگر کیا ہے. ویئر ایز آپ یہ دیکھیے کہ سکندر حیات کوئی بچہ تو نہیں ہے. سردار سکندر حیات جو اس ملک کا صدر رہا ہے, وزیر اعظم رہا ہے, وہ اپنی ہی پارٹی, اس پارٹی کو وہ توڑتا ہے, نون لیگ بنواتا ہے, اور پھر ابھی جو ہے وہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ پھر واپس کرتا ہے کہ جی مسلم کانفرنس میں مطلب بھی ہے. اور حد یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے, اس کے بھائی نے کہا کہ یہ بدترین قسم کی موقع پرستی کے چہرے ہم نہیں سے جانا چاہتے, یعنی اولاد نے منع کیا کہ یہ اس طرح کی حرکت نہ کرے, اس سے ہمارا سارا تشخص مطلب یہ کہ جو کچھ بچا کچھ ورثہ ہے وہ بھی ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں, مطلب آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اگر آپ کو ایک پارٹی پسند نہیں ہے دوسری پارٹی میں بالکل جائیے, یہ جمہوری حق ہے ہر شخص کا کہ وہ اگر اپنی پارٹی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ایج کے لوگ جو جن کی قبریں جن کی جو ٹانگیں ہیں وہ اب قبر ہیں, جو چل پھر نہیں سکتے, جن کے کان کام نہیں کرتے, جن کا جو بندوں کو پہچاننے میں اب ان کو مشکلات پیش آتی ہیں, وہ جس وقت اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس وقت صرف افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے
اس طرح کے لوگوں کو اپنے کندھوں پہ اور اپنے سروں پہ مسلط کر کے رکھا ہے، اور آج ان کو سارے اوصاف جو ہے وہ عتیق خان میں اور اس کی اولاد میں نظر آنے لگے، اور پہلے جو ہے یہی سردار سکندر یاد خان تھے کہ جن کو ساری برائیاں جو ہے نا وہ عتیق خان میں ہی نظر آتی تھی۔ تو اینی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کے، خاص کر کے سیاسی کارکنوں کا، کہ وہ اپنا حق مانگے۔ اگر انہوں نے اپنے حق سے جس طرح وہ گزشتہ 70 سالوں سے دستبردار رہے، اور جس طرح ان کے نیچرل ریسورسز کی جو ہے وہ پلنڈرنگ ہو رہی ہے، ان کو کوئی رائلٹی نہ ان کے واٹر رائلٹی مل رہی ہے، نہ ان کے ڈیموں کی پہ ان کا حق تسلیم کیا جا رہا ہے، اور زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ڈیم بنا دیے گئے ہیں کہ جس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، چونکہ زمین کی اروین ہو رہی ہے اور اس زمین کو محفوظ بنانے کے اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ یہ زمین بہ رہی ہے، سلائیڈنگ ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو 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 آزاد کشمیر کا یہ بیشتر حصہ جو ہے وہ ارتھ کویک فالٹ لائن کو میں ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ اس طرح کے بڑے بڑے ڈیم بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پانی میں ڈبو دینا، اور آپ اور میرپور میں لوگ جو ہے یعنی ساری زندگی انہوں نے جو ہے نا وہ نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، یورپ کے مائنس ٹمپریچروں میں کام کر کے پیچھے گھر بنائے، اب وہ نہ گھر محفوظ ہیں، جو ان میں فرنیچر رکھا ہے وہ فرنیچر بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو منگلا ڈیم کی جو ایکسٹینشن ہوئی، اور اس ایکسٹینشن کی وجہ سے پورے میرپور کے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ صاحب آج ایک تو آپ کی طبیعت ناساز مجھے معلوم ہو رہا ہے، اس پہ بھی تھوڑا جلدی کریں گے، اس کے بعد کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے یہ پروگرام اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے، ہم ایک دن پروگرام کریں گے آزاد کشمیر کی جو ہے نا اس ہیج کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ ڈیموں سے، دوسرا جو اس کی اردیاتی مسائل پہ بھی۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ میرپور کے لوگوں کے 300 ارب کے ڈیڈ اکاؤنٹ ہیں، ڈیڈ اکاؤنٹ، جو لوگ مر گئے، بھول گئے، انگلینڈ گئے، اکاؤنٹ کھلوائے، وہ پیسے کدھر ہیں؟ اگر وہی 300 ارب وہ ڈرا کر کے قومی آزاد کشمیر کا، جو آزاد کشمیر یعنی اس کے فنڈ میں ڈال کے کوئی سڑکیں، کوئی ایئرپورٹ، کوئی اسپتال، تو کتنے بنیں گے؟ اس پہ بھی بات ہوگی ایک دفعہ۔ اور آج ہم اپنے پروگرام کو ذرا مختصر کریں گے کہ ایک تو میرے محترم شوکت صاحب کی طبیعت ناساز ہے، مجھے پتا ہے، وہ تو کہیں گے نہیں کیونکہ وہ تو ایک رہنما ہیں۔ اور میرا دوسرا مسئلہ یہ تھا، میں ان جماعتوں کو ریاستی جماعت اس کو کہتا ہوں جس کی جو کارکن ہیں، جس کے جو لوگ ہیں، ان کا یہ یقین ہو کہ ریاست ایک خود مختار ریاست ہوتی ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن سب سے پہلا ریاستی جماعت وہی ہوگی جو ریاست کی خود مختاری اور 84,753 مربع میل رقبے کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ یہ دوسرے، ہاں یہ جماعتیں بن سکتی ہیں، اور ان جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا جو دم چھلا ہے اس کو اتاریں اور ایک کشمیر کے نام سے استعمال کریں، تو پھر شاید ہم اس جگہ منزل پا پائیں۔ تو باقی تو پھر ہم اگلے پروگرام اسی سے ہم اگلا پروگرام پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگر دعا کریں اللہ تعالیٰ شوکت صاحب کو صحت دے تو ہم کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، ان باتوں کو مزید آگے لے کے جائیں گے۔ ہر ملک میں ادارے اس ملک کی سلامتی اور بقا کی ضمانت ہوتے ہیں، اور وہ اپنا کام آئین کی حدود میں کرتے ہیں۔ ادارے اپنے ملک کی عوام کے حقوق سے متصادم نہیں ہوتے۔ ادارے اپنی وابستگی کسی سیاسی کردار سے نہیں بلکہ قوم کے مفاد اور عوام کے تحفظ کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر عوام قوم اپنے اداروں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مملکت خداداد میں کچھ ادارے خودی کو زمینی خدا سمجھتے ہیں اور قوم اور عوام کو ایک چیونٹی جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ادارے سیاست میں ملوث ہو کر اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں اور پھر گھر بھی بھیج دیتے ہیں۔ مملکت خداداد میں ایوان بالا ہو یا قومی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ممبر بننے کے لیے کروڑوں اربوں روپیے پارٹی کے سربراہ لیتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے عوام کو انصاف چاہیے،
عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں چاہیے، عوام کو بنیادی حقوق، انسانی حقوق، اور اس کے بعد پھر آپ جیو اور جینے دو. نہ کوئی کافر، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی بدھی، نہ کوئی مسلمان، سب ایک مملکت کے شہری. اور پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوں گے تو مملکت مضبوط ہوگی. میں سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے آخری گزارش کرتا ہوں، آج اس پروگرام کے بارے میں کچھ اور فرمانا چاہیں فرمائیں، اس کے بعد ہم آج کا پروگرام بند کریں گے، آپ بھی آرام کریں گے. تو انشاءاللہ کل پھر آپ کو تکلیف دوں گا. جی کل پروگرام بالکل کریں گے انشاءاللہ. باقی یہی ہے آج کل جو سینٹ کا وہ ہے. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں جو ہے قحط الرجالی ہے، اور یہ جو پاکستان کی سیاست نے جو رخ اختیار کیا ہے، اور خاص کر کے جو ہے نا پی ٹی آئی اس وقت تک، مطلب آپ عالم یہ کرے، ہم تنقید تو کرتے ہیں باقی لوگوں پہ بھی، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیاں ان کی بھی اممیچورنسی کا یہ عالم ہے کہ یہ سینٹ کے 10 آدمیوں کا ٹکٹ جاری کرنے میں بھی کبھی ایک کا ٹکٹ جاری کرتے ہیں، پھر اس کو واپس لیتے ہیں، پھر دوسرے کا کرتے ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی کتنا کنفیوژن اور کتنا قیاس ہے. باقی رہا مسئلہ یہ کہ جی لوگ جو ہے وہ ووٹ پیسے دے کے، تو دیکھیں یہ روایت بھی پولیٹیکل پارٹیز نے یا اداروں نے ڈالی ہے کہ جب ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک حد مقرر ہوتی ہے کہ ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے جو ہے وہ اس حد تک خرچ کر سکتا ہے، ویئر ایز کہ وہ کروڑوں اور تک خرچ کرتا ہے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوتی، تو یقیناً وہ بھی گوشت پوش کے انسان ہیں. جب اپنی حکومتیں ایم این ایز کو یا ایم پی ایز کو کسی قسم کی کوئی عزت نہیں دیں گی، ان کی کسی آرا پہ توجہ نہیں دیں گی، تو بیسیکلی یہ جو لیڈرشپ شور شرابہ کر رہے ہیں نا جی، وہ جی اتنے میں بک گئے تو اتنے آفرے ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے بھی آفر ہوئی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پرائم منسٹر واقعی پرائم منسٹر ہے تو آفر دینے والا آدمی دوسرے دن جو ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے کہ اس نے پرائم منسٹر کو برائب کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پرائم منسٹر جو ہے وہ شور شرابہ ہلا گلا کرنا میں تو اپنے مہارتیں تلا رکھتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کے لوگ جس طرح فرض کریں کہ وہ جو وزیر قانون تھا خیبر پختونخوا کا، جی جی ابھی پچھلے دنوں میں ان کا پتہ سلطان کیا سلمان سلطان، جی سلطان خان ان کا نام ہے، یہ جو ہے وہ اس پارٹی کا تھا، شیرپاؤ صاحب کی پارٹی کا بندہ. جی 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 اور شیرپاؤ صاحب کی پارٹی نے ان کو اپنی پارٹی کی ممبرشپ اس لیے معطل کی تھی کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی تھی، جی اور یہی الزام اس وقت انہوں نے لگا کہ انہوں نے کوئی پیسے لے کے تو جو ہے نا کسی کو ووٹ دے دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے ان کے گلے میں پٹر ڈالا، اپنی پارٹی میں شامل کیا، پھر وزیر قانون بنایا، یہ سب کچھ علم میں ہونے کے باوجود. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل وہ ایک صدارتی آرڈیننس انہوں نے عدالت جی میں دائر کیا ہوا ہے. دیکھیے قانون میں یعنی آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے عہدوں کے لیے ووٹنگ جو ہے وہ اوپن ہوگی، اور کون کون سے عہدوں کے لیے یا باقی جو رسم ہے اس میں سیکرٹ، اس میں قانون کے اندر یعنی آئین کے اندر کسی قسم کی کوئی امبیگیٹی نہیں ہے. اب حکومت جو ہے وہ اپنے ایم این ایز اگر وہ اپنی لیڈرشپ سے متفق نہیں ہے، اس کے فیصلوں کا احترام نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو آپ جو ہے وہ قانون کی، چونکہ میں تو اس وقت بھی اس چیز کے خلاف تھا، یہ جو انہوں نے جو کلاس فلور کراسنگ کی رکھی تھی، اس لیے کہ جب آپ ایک آدمی کو ٹکٹ دیتے ہیں، وہ ایم پی اے بنتا ہے یا وہ ایم این اے بنتا ہے، تو اس کے پاس اتنی ایک فریڈم ہونی چاہیے
کہ وہ فیصلے کرنے میں، وہ کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کوئی اپنے پارٹی کی اس ٹائٹ ڈسپلن سے باہر رہ کے وہ کم از کم ایک بہتر بات تو کر سکے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر کے لیڈروں نے جو منتخب نمائندوں کو ایک جکڑ بندی میں، یعنی آئینی جکڑ بندی میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ باقی یہ تو ضمیر کی بات ہے کہ کوئی آدمی پیسے لے کے کسی کو ووٹ دیتا ہے یا وہ اپنی پسند کے مطابق دیتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی سینٹ کے انتخابات کے لیے اپنی پارٹیوں کے بجائے وہ اپنی ضرورتوں، لیڈرشپ اپنی ضرورتوں کے مطابق جو ہے وہ جب ٹکٹ جاری کرے گی تو پھر ایم پی اے سمجھتے ہیں یا ایم ایل اے سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کلچر تبھی ختم ہوگا، یہ جو پیسوں کے لین دین کا، کہ جب جمہوریت کو جو ہے وہ آپ چلنے دیں اور اس پہ غیر ضروری قسم کی پابندیاں نہ ہوں. تو الٹیمیٹلی اس میں چونکہ ایوولوشنری پروسیس میں آپ دیکھیے کہ جس شخص نے پہلی دفعہ انسان کو کپڑے سی کے دیے تھے تو اس کے بعد کتنے ڈیزائنز آئے. ہاں، تو ایوولوشنری پروسیس میں آپ نے شروع میں پہلا گھر بنایا، وہ گھر اور آج جو گھر بنائے جا رہے ان میں کتنی نفاست آ گئی ہے. تو یہ انسان کی جس طرح آنکھ کا جو حسن ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو وہ گاڑی سے لے کے ہر چیز کو دن بدن زیادہ حسین بناتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جمہوریت بھی ایک تسلسل کا نام ہے. جتنا آپ اس کو تسلسل دیں گے اس کا حسن اور زیادہ نکھرے گا، اس کے اندر زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس کے اندر زیادہ جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا. لیکن جس وقت آپ شب خون مار لیتے ہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ بے روزگاری کے دنوں میں یا وہ دن جو جیلوں میں جو کٹیں گے تو خاندان کی کفالت، یعنی چونکہ ایک ملک جو ہے وہ لوگوں کی نہ تو بے روزگاری میں ان کو کوئی بے روزگاری الاؤنس دیتا ہے، نہ ان کو کسی قسم کا جو ہے نا، اگر ان کے خاندان کا سربراہ جو ہے وہ کسی مشکل میں پڑ جائے تو پورا خاندان جو ہے نا اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، فیسیں نہیں جمع کر پاتے. تو ایسے ملک کے اندر یہ نفسا نفسی اس وقت تک رہے گی جب تک نظام مستحکم ہوتا، اور یہ نظام کو مستحکم ہونے نہیں دیتے. اس لیے پاکستان جو ہے وہ دن بہ دن ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. اور کسی وقت مجھے مطلب یہ ہے کہ یہ خطرہ ہے. I have a strong concern کہ یہ ملک جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. ان اداؤں سے، ان رویوں سے ملک نہیں چلا کرتے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کریں گے. پیسوں کی بات ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پیسے پہلے جو کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، ہم نے بھی سیاست دیکھی تھوڑی بہت، جو بھی دیکھی تھی ادھر، کہ ہم نیچے تصویر ہوتی تھی، اوپر اپنے جو پارٹی کا رہنما، جس طرح متحدہ کشمیر نیشنل پیپلز نیشنل پارٹی ہے تو وہ ایک طرف آپ کی تصویر لگائی ہوتی ہے، آگے دوسرے بندے کی 3-4 آپ کی ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں ایک نیا رجحان ہے، اور یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے زیادہ کام کیا اس پہ. آزاد کشمیر میں بھی ہوا تھا لیکن وہاں پہ تھوڑا سا رولا بڑھ گیا تھا. NA-75 میں ایک طرف عمران خان صاحب کی تصویر، ایک طرف جنرل باجوہ صاحب کی تصویر، درمیان میں ایک اور جنرل صاحب کی، نیچے وہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے ان کی تھی. تو وہ لوگوں نے اعتراض کیا، تو ایک پنجاب کے وزیر تھے، انہوں نے کہا یار اس بندے کی اپنی مرضی ہے، جڑا یعنی دوسرے لفظوں کے اظہار آزادی ہے کہ وہ منظور سمجھے. اصل میں اس آدمی نے جس نے یہ تصاویر لگائی ہے نا، وہ زیادہ بشعور بھی تھا اور وہ اپنی پارٹی کے تانے بانے بھی جانتا تھا. اس نے کہا تکلف کس چیز کا، سیدھا ہی مطلب پوسٹر لگا دیا جائے. تو بہرحال میرے خیال میں آج کے پروگرام کو اسی بات. دوسری بات، مملکت خداداد جو ایک دنیا میں ایک جگہ ایک چیز میں پہلے نمبر پہ بھی آ گیا ہے. ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. یہ ایک سروے رپورٹ نہیں آئی ہے، اس پہ بھی بات کریں اگلی دفعہ. تو ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ جو پروگرام کریں گے اس میں انشاءاللہ مزید حقائق کو بیان کریں گے. اور میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. انہیں اللہ حافظ کہتا ہوں. آپ سب سے التماس ہے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کل ان کو مزید فٹ کرے اور صحت و تندرستی عطا کرے.
آمین آمین. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ جی.